بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دور قرآن کا 21واں دن ہے اور 21ویں کلاس ہے، اور آج ہم لوگ 19 اپریل 2020 سنڈے کا دن ہے، اور میرا نام نکھت حیدر ہے۔ ہم نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہے ہوں فیس بک کے اوپر اور ان کو پتہ نہ ہو، اور یہ بتانے والا اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ عالمہ کا کورس کر لینا محض کسی کی عالم ہونے کی علامت نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ علماء کی صحبت، قرآن سے تعلق اور پیچھے سے آپ کی تربیت، علم کے ساتھ چلنے کی وجہ سے علم کی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری باتیں اس لیے کہ آج اگر ہم لائیو فیس بک کے اوپر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات رکھی کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ کا کام، اللہ کا دین پہنچایا جائے گا ہر جگہ، اور وہاں پہنچا جائے گا جہاں پہ عام طور پر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کے پاس آ جائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچیں جہاں پر اکثریت پائی جاتی ہے۔ اسی نیت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کی ایک نیت تھی اور ایک نیت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس کام میں میری مدد کریں، اور آپ کی مدد جہاں پر اس میسج کو آگے بڑھانا ہے اپنے کانٹیکٹس میں، وہیں پر آپ کی دعا ہے جو کہ ہمیں چاہیے۔ آج ہم سورہ انفال آیت نمبر 5 کی تلاوت رکھیں گے، اور ہم لوگ 4 تک پڑھائے ہیں پچھلے ہفتے تھرسڈے کی کلاس میں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس تلاوت کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی حمد کے ساتھ انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رداء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنے حسن نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، سننا اور بیٹھنا
سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیچھے ہم یہ پڑھا ہے سورہ انفال جو کہ مدنی سورہ ہے، ہم یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سچے اور پکے اہل ایمان یعنی ایمان والے لوگوں کی صفات کیا بیان کی ہیں، اور آیت نمبر 2 یہ بتاتی ہے ہمیں کہ صحیح معنوں میں جو سچے اہل ایمان، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، ہم لوگ اہل ایمان ہیں نا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم نے پچھلی دفعہ اسی آیت کو اپنے لیے ایک سبق اور ایک حاصل مطالعہ رکھا تھا، لیکن جو لوگ آج سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ نئے ہیں، یہ بات گزرنا چاہیے اس آیت پر سے دوبارہ کہ ہم یہ دیکھیں میرا آئینہ کیا ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا رعب، اللہ کی عظمت دل کے اوپر طاری ہو جانا۔ نمبر 2، جب آیات پڑھی جاتی ہیں اور قرآن کا تعلق ہوتا ہے اور یا تو قرآن سنائی دیتا ہے اور اللہ کے ذکر کے مجالس میں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بور نہیں ہوتے، تنگ نہیں ہوتے، شوق سے سنتے ہیں، رب پر اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ کے اوپر اعتماد وہ صفت ہے ایمان کی کہ جس کے بغیر بندہ مومن زندگی آگے بڑھا نہیں سکتا دنیا میں، کہ آخرت کی تیاری کرے اور جب کہ اعتماد نہ ہو۔ اور اعتماد کیا ہے؟ اللہ کی تمام باتوں کے اوپر یہ بھروسہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ بھروسہ کہ وہی مجھے تھام رہا ہے اور تھامے گا، اور یہ بھروسہ کہ مرنے کے ساتھ ہی ساری دنیا کی تو لذتیں ختم ہو جائیں گی، ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی ذات میرے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز بھی وہی بندہ قائم کر سکتا ہے جس کو یہ بھروسہ اور اعتماد ہو کہ یہ نماز میرے رب کی رضا کو سب سے زیادہ بڑھانے والی ہے، اس نے مجھے اتنا دیا ہے، اس نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، میں اسے کیسے خوش کر سکتی ہوں، اور اس وعدے کے اوپر اعتماد کہ یہ نمازیں مجھے اللہ کی بہترین نعمت اور انعام یعنی جنت تک پہنچا دیں گی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ دل نہیں لگا ہوا، دل صرف ایک ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ دل ایسا ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز سے دل ہی نہیں لگا، تو پھر ایسے لوگ ہی حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ اور یہی اعتماد مومن کو چاہیے ہوتا ہے۔ قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ سبحان اللہ، کس کو نہیں چاہیے بلند درجے؟ ہم پڑھائے پیچھے، ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنی دور ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ ایک ایک درجے کی بلندی اتنی ہے، اور یہ محض بلندیاں نہیں ہیں۔ جب بلندی کہی جاتی ہے کسی چیز کو اور بلند کہا جاتا ہے، وہ اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ اور تمام آسائشوں کے ساتھ، اور اس کی تمام جو ہے نا وہ بڑائی جو ایک درجے کو دوسرے درجے سے حاصل ہے۔ تو اس کے بعد کون نہیں چاہتا کہ میرے قصور معاف کر دیے جائیں تاکہ میں جنت تک پہنچ سکوں؟ کون یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس قصور نہیں ہے، گناہ نہیں ہے؟ تو پھر گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین کی انہی محبت اور اسی اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے سے ملتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین رزق ہے۔ اس دنیا کے رزق نے ہم کو اور آپ کو کتنا بولا بنا رکھا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا کے رزق کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو وہاں کا رزق ہے وہ رزق سب سے بہترین ہے، جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا انلیس کہ آپ وہاں اور ہم وہاں پہنچیں۔ ابھی تو دنیا کی ہی نعمتیں ہمیں حیران کیے ہوئی ہیں کہ یہ بھی، لیکن جب وہ نعمت ہمارے سامنے آئے گی تو ہم دنیا کو بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم پیچھے پڑھائے، اور یہی آیت آف دا ڈے تھی کہ ہم اس میں اپنے سیرت اور کردار کو اس انداز سے ڈھالیں کہ یہ سچے مومن کی جو صفات ہیں اور یہ جو خوشخبری ہے یہ میرے لیے بھی ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی طرف، اور جیسا کہ ہم سب پیچھے جانتے ہیں، ہم نے تھوڑی سی بات رکھی تھی کہ کس طرح یہ جنگ بدر جو ہے، جو کہ 2 ہجری میں پیش آئی، اس میں قریش کا ایک بڑا قافلہ جو تھا، جس میں قریب 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، تو وہ سیریا سے مکہ کی طرف جب پلٹ رہے تھے تو اس علاقے سے گزرے جو کہ مدینہ کے قریب تھا۔ تو چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے، تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مسلمانوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے جو قافلے کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، انہوں نے اس خبر کے لیے مکے میں کسی اپنے ایک قاصد کو دوڑا دیا کہ اب جاؤ اور جا کے وہاں سے مدد لے آؤ۔ ابھی حملہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کا جو پرانا طریقہ تھا اس کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے اور اس کی ناک چیر دی اور کجاوے کو الٹ کر رکھ دیا، اور اپنا قمیض آ کے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ اے قریش والو، اپنے قافلے تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں محمد آدمی لے کر ان کے در پہ ہو گئے ہیں، اور مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو مدد کے لیے۔ اس پر سارے مکہ میں ہنگامہ شروع ہو گیا اور سارے لوگ اس تیاری کرنے لگے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے آپ کو نام پڑھ کے سنایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ سردار ہیں قریش کے، یعنی مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے لا کے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کیسی ایک تدبیر سے مکے کی اتنی بڑی طاقت کو ختم کر دیا۔ تو 1000 کا لشکر جس میں 600 زرہ پوش تھے، 100 سواروں کا رسالہ شامل تھا، یہ بڑی تعداد جب وہاں پہنچی تو اور ان کا مقصد اپنے قافلے کو بچانا نہیں رہ گیا تھا، اب کیا تھا، وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ آئے دن کے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، یعنی کہ اب اسلام کی طاقت کو پوری طرح ختم کر دیا جائے اور اسلام کو پوری طرح جو ہے نا مٹا دیا جائے، یہ تھی ان کی نیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے، ہم آگے پڑھیں گے کہ جب 2 قافلے کی بات ہوئی تھی اور کس طرف جانا چاہیے ہمیں، اور آپ کو خبر پہنچ چکی تھی کہ اس طرح جنگ کے لیے قریش مکہ تیار ہو کے آ رہے ہیں، اور ہم یہ بات پڑھ چکے کہ کس طرح مہاجرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کے ساتھ ہونے کا، یعنی یہ لوگ بھی جو جمع ہوئے وہ 313 ہی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، ظاہر ہے کہ جنگ بڑی تھی اور لوگ زیادہ تھے تعداد میں، تو آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ مہاجرین کا تو جواب آپ کے سامنے تھا، لیکن جب آپ نے بار بار یہ بات کی تو ہم سعد بن معاذ کی وہ تقریر آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ جذبے ہیں جس کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنا بیکار ہے۔ اور جذبہ کیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں، اور ہم سب سن بھی چکے ہیں لیکن دوبارہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رسول اللہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سمع و طاعت یعنی سمعنا و اطعنا کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، بس اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا اسے کر گزریے، قسم ہے اس ذات کی
جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے، اور دور نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کے برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔ یہ ہے وہ جانثاری کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انسان اپنی جان تک دینے کو آ جائے۔ اور اللہ اور اس کو اب ہمارے لیے یہاں پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے راستے میں جانے، میدان جنگ میں جانے والی۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو آزمائش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہوتی ہے بات۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جنگ بدر کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ مہاجرین کے سامنے ان کے رشتہ دار اور بعض لوگوں کے سامنے ان کے والدین اور بیٹے تھے آمنے سامنے، اور انصار کے ساتھ معاملہ اتنا سخت تھا کہ یہ محض قریش مکہ کے ساتھ لڑائی نہیں بلکہ یہ پورے عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کے جیسا تھا اور ان کی دشمنی مول لینے کے جیسا تھا۔ مگر یہ 313 والی جو جماعت تھی نا، اس نے اللہ پر بھروسہ جب کیا تو اللہ کی مدد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جس کی تلاوت کی گئی کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ، آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، اور وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا گویا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں۔ یعنی دو طرح کے لوگ، اور آپ کو ملتے ہیں ایسے نا ہر جگہ پر۔ ایک وہ جو شوق جہاد اور اس شوق میں جی رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ جن کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اگر جنگ اتنی سی کم تعداد کے ساتھ لڑی جائے گی اتنے بڑے تعداد کے ساتھ، تو پھر ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم گویا کہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق تھے جن کے دلوں میں، یا کمزور مسلمان جن کے پاس ابھی ایمان اس درجے کو نہیں پہنچا تھا کہ اپنے جان کا بھی سودا کر بیٹھے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ اپنی ارشادات سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ موقع یاد کرو، آگے آیت نمبر 9 پر، جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے یعنی لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے آپ کو صرف اس لیے بتا دی تاکہ آپ کو خوشخبری ہو اور آپ کے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور اس وقت جو حالت کیا تھی۔ مشرکین مکہ جہاں پر اپنی ساری طاقت لے کے آئے تھے اسلام کو فنا کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے، وہیں پر مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی لشکر جو اسلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار تھا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو صورتحال تھی، آپ کی گریہ وزاری اور آپ کی اللہ سے کے ساتھ دعائیں، وہ اس
آپ ان دعاؤں کو دیکھیں اور آپ کی حالت کو دیکھیں تو پتہ چلتی ہے بات کہ ایک بندہ جو کہ رسول ہونے کے باوجود، یعنی رسالت کے باوجود، آپ کو یہ بات تو پتہ تھی نا کہ اللہ کی مدد آئے گی آپ کے لیے، آپ رسول ہیں، آپ مٹائے نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود عاجزی، انکساری اور دعا کا معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، جب آپ نے نظر ڈالی تو آپ نے جب گروپ کے اوپر نظر ڈالی بدر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 300 سے کچھ اوپر تھے، پھر مشرکین کو دیکھا، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ اسی وقت آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے اور تہبند باندھے ہوئے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی۔ تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ اگر جان پہ ایسی بن جائے، پھر انسان کو جو ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے، اور اپنے آپ کو فیل کیجئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنیے کہ اللہ جو تیرا وعدہ ہے اسے اب پورا فرما، الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے وہی کرے اللہ۔ اہل اسلام کی یہ تھوڑی سی جماعت اگر ہلاک ہو جائے گی تو پھر کبھی بھی تیری توحید کے ساتھ زمین پر عبادت نہ ہوگی۔ یہ تھی نا وہ بات، یہ تھی وہ ذمہ داری جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے تڑپ کر اس دعا کے ساتھ اٹھے، اور آپ اور مہاجرین اور انصار کا ساتھ، اور ان لوگوں کا ساتھ جو کہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے، ان کی اس ہمت، جرأت اور اللہ کے راستے میں جان دینے کی اس جو ہے وہ شوق کی وجہ سے آج اسلام سے ہم بہرہ مند ہیں، آج ہم ایمان والے ہیں، آج دنیا میں اتنے مسلمان اربوں جو موجود ہیں 313 کی اس جماعت کی شجاعت کی وجہ سے۔ کیسے قیمتی تھے وہ لوگ جنہوں نے وہ کام کر دکھایا جو کہ شاید اب ہم ان کی گرد کو بھی نہ پا سکیں۔ تو آپ یہ دعا کرتے رہے اور فریاد میں لگے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے بار بار گر جاتی تھی۔ آپ کا اللہ کے آگے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا یہ انداز تھا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے جسم کے مبارک پر ڈال کر پیچھے سے آپ کو اپنی باہوں میں لے کر آپ کو وہاں سے ہٹانے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب بس کیجئے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعا مانگ لی اور وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ تھی وہ بشارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ وزاری کہ جس کے بعد کہ الحمدللہ رب العالمین کہ جنگ لڑی گئی جس کے ساتھ، یعنی محض اپنے مینس اور ذرائع کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لینے کے لیے جو ٹول اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ دعا ہے۔ مومن جہاں اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے وہیں پر دعا اس کا ہتھیار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورۃ الانفال کے آیت نمبر 11 پر ہیں، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ تو یہ اطمینان کی کیفیت تھی اور بے خوفی کی کیفیت صحابہ کے اوپر طاری ہوئی۔ آسمان سے پانی برسا جس نے سب کو فریش کر دیا، اور مسلمانوں نے پانی جمع بھی کر دیا۔ مسلمان اونچائی کی طرف تھے، جب بارش ہوئی تو ان کے نیچے کی زمین مزید جو ہے نا جم گئی، اور جو کفار تھے وہ ڈھلان کی طرف تھے، نشیب کی طرف تھے، تو سلوپ کی طرف تھے، تو پانی وہاں جا کر ان کے پیروں کے نیچے کیچڑ ہو گیا۔ یعنی اس طرح کیچڑ نہیں، ریت میں تو اتنا کیچڑ نہیں ہوتا، بٹ ان کے لیے مشکل کا سامنا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز میں دیکھیں اللہ کی پلاننگ ایک ہوتی ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے جو بیسٹ پلان ہوتا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن اس کے ساتھ جو رزلٹ جب آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے جو میرے لیے سوچا تھا وہ بہترین تھا۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور وہ وقت جب کہ ہم لوگ آیت نمبر 12 پر ہیں اس وقت سورۃ الانفال اور پارہ نمبر 9، وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا۔ اب مدد کے اللہ رب العالمین کی مدد کی تفصیل بھی دیکھیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔
یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے، اور یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے اور بہت بری پناہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو فرشتوں نے جو چوٹیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ مسلمانوں نے اس جنگ کو جیتا، اور اقبال کا ہم شعر ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں، آج بھی پڑھیں گے جب کہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ فرشتوں کی فوج تبھی بھی تھی اور آج بھی ہے ایمان والوں کے لیے، جب اس اخلاص کا مظاہرہ کیا جائے، اس جاں فروشی کا مظاہرہ کیا جائے جو کہ جنگ بدر میں صحابہ نے کیا، کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر اگر پیدا کر لی جائے، جنگ کبھی بھی اپنے اسباب اور مینز کی وجہ سے اور آرم کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ بدر کی لڑائی اس بات پر گواہ ہے، اور بدر کی جنگ نہ صرف اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ کمزور کے اندر اگر یہ موجود ہو، کمزور کے اندر اگر یہ موجود ہو کہ وہ اللہ کے خلوصی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر وہ کوشش کرے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ جنگ بدر قیامت تک کے کمزور طبقے کو، نہ صرف یہ کہ ملک کو، نہ صرف یہ کہ کمزور جماعت کو، نہ صرف یہ بلکہ ایک انڈیویجول کو بھی، ہم کو اور آپ کو بھی تیار کرتی ہے۔ جنگ بدر اس بات کی گواہ ہے کہ کمزوری کبھی بھی مغلوب ہونے کا نام نہیں ہے یا ہار جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کمزور کا غلبہ محض اخلاص اور ایمان کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کہیں پر آپ کو اور ہم کو کمزوری آئے تو جنگ بدر کو یاد کریں، اور یہ یاد کریں کہ یہ اللہ رب العالمین ہر ایک انڈیویجول کے ساتھ بھی اسی طرح جس طرح مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر میں تھا، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی مدد کو بلانا وہ صرف اور صرف اپنے اندر اللہ سے سچی محبت، اس کے رسول کی سچی محبت، اور وہ ہدایت کا راستہ جو کہ ہم نے اللہ کی محبت میں چننے کی کوشش کی ہے، وہی ہے میری کامیابی کی دلیل اور پروف۔ جتنی بھی مشکلات آئیں، شروع میں ایسا لگتا ہے، بدر میں آپ دیکھیے کیسی مشکل آئی مسلمانوں کے اوپر، کیسی بڑی جنگ تھی اور کتنے بے حال تھے کہ نہ صحیح سے سواری تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ اونٹ تھے جن کے ذریعے جنگیں جیتی جاتی ہیں، نہ تلواریں تھیں، لیکن ایک ہی کام تھا کہ اللہ کے لیے جانیں لٹانے کو نکلے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ جنگ میں اگر کوئی پیٹھ پھیر کر بھاگے تو یہ 7 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے، کہ وہ جو 7 کبیرہ گناہ، اس میں ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان جنگ میں پیٹھ پھیر جائے، اور یہ اس لیے ہے، پیچھے ہٹنا کسی شدید دباؤ کی وجہ سے، جنگ میں کسی جنگی چال کی وجہ سے یہ منع نہیں ہے۔ کوئی اگر پیچھے ہٹے اس لیے کہ وہ ابھی دشمن کا شدید حملہ ہے لیکن اس کی نیت آگے بڑھنے کی ہے، یا کوئی پیچھے ہٹے، کوئی دستہ یا کوئی بھی گروپ کہ وہ دوسری کے ساتھ مل کر کے مزید طاقت حاصل کر کے پھر آگے حملہ کرے، تو پیچھے ہٹنے کی اجازت موجود ہے۔ لیکن آدمی کفر اور اسلام کی جنگ میں کفار سے پیٹھ پھیر کر بھاگے، اس کو اتنا بڑا گناہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بزدلی کا فعل اور ایک بزدلانہ عمل اور ایک شخص کا بھگوڑا پن، یعنی کہ جنگ میں بھاگ جانا، بعض اوقات پوری کے پورے پلٹن اور پورے کے پورے گروپ کو
بھگا دیتا ہے، اور پوری کی پوری فوج بعض اوقات اس ایک آدمی کی وجہ سے بدحواس ہو جاتی ہے، اور پورے فوج کی بدحواسی اس پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی لیے منع کیا گیا۔ اور بھگوڑا کیا بتاتا ہے؟ بھگوڑا یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کے بجائے اس کو کیا ہے؟ اپنی جان پیاری ہے، اپنی جان پیاری ہے، جو کہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے مانگی جائے تو اسے بھی دے دیا جائے۔ تو یہ ہے اس آیت کے بارے میں تفصیل کہ کس طرح جنگوں میں پیٹھ دکھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 17 پر ہیں، بس حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے وہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اگر حماقت کو دوبارہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کو دوبارہ دیں گے، اور تمہاری جمعیت یا تمہاری بھیڑ، تمہارا گروپ خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ہم سب جانتے ہیں اس کی بات کہ جب جنگ میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکڑیاں اٹھائیں اور دعا کی کہ اللہ رب العالمین ان کے رخ کو پھیر دے، شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہروں کو پھیر دے۔ اور یہ کہہ کر جب آپ نے اس کنکڑی کو، جس میں کہ کنکڑی اور بالو تھی، وہ مٹھی بھر ریت جب آپ نے پھینکی تو مشرکین کے سارے لشکر کے منہ، آنکھوں اور نتنوں میں وہ مٹی گھس گئی، اور انہیں یہی وجہ ہوئی کہ ان کو بعد میں شکست کا سامنا ہوا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو تمہاری طرف سے اللہ رب العالمین کی مدد کی وجہ سے ہوا، یہ سب کچھ، اور کافر یہ جان جائیں اور جان گئے کہ جب فیصلہ ہو چکا اور وہ ہارے تو انہوں نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین مکہ سے روانہ ہوتے وقت میں ان کا معاملہ کیا تھا کہ مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ دونوں گروپس میں سے جو بہتر گروپ ہے اس کو فتح دے، اور ابو جہل نے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے فتح دے، اور جو ظلم ہے اس کو ذلیل کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بحرف پوری کر دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کون ہے جو عزت دینے والا ہے، کون ہے جو ذلیل کرنے والا ہے، کون ہے جو آپ کی اور میری مدد کہیں پر بھی کر سکتا ہے؟ اس کے لشکر بے شمار ہیں جو ہم جان بھی نہیں سکتے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 20 پر ہیں، کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور و بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے؟ ان آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے کسی چیز کا الزام اللہ کو نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، جیسے کہ مجرم یا گناہ گار دیتے ہیں، جیسا کہ شیطان نے دیا، نعوذ باللہ۔ اگر تو انسان کے اندر قلب سلیم ہو نا، اور جستجو ہو اور اخلاص ہو اور مشقت ہو، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہدایت سے دور رہے۔ لیکن جب اس میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہوتی چیز، تو پھر ہدایت کے لیے محض دعائیں کرتے رہنا اور ہدایت کی کوشش نہ کرنا، اللہ سے محبت نہ کرنا، اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر موجود نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتی۔ اللہ کو تو پتہ ہے دلوں کا حال، وہ تو جانتا ہے کہ ہم لاکھ باتیں بنائیں اور لاکھ عذر رکھیں، اصل کیا معاملہ ہے؟ اصل میں ہم نے ویسی کوشش ہی نہیں کی
جیسی کوشش ہدایت کے لیے یا اللہ کی مدد کے لیے کرنے کی ضرورت تھی، یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں ہم لوگ ہیں اس وقت، پارہ نمبر 9 میں، اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ یہ جتنے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں آپ دیکھیں جو باتیں چل رہی ہیں اس وقت کے ہے تو بدر کے اوپر تبصرہ، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ پورے ایمان والوں کو کہ ایمان کو جگایا جائے اور ان کو اس ایمان کی ذمہ داری سمجھائی جائے، چاہے بدر کے وقت میں جو لوگ موجود تھے وہ، یا قیامت تک جو ایمان والے لوگ آئیں گے وہ، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے اسی طرح نصیحت ہے جس طرح بدر والوں کے لیے تھی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان لانے والو۔ اور عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا کہ جب اللہ رب العالمین یہ کہیں کہ اے ایمان لانے والو تو پھر یہ تم سے مخاطب ہیں، ہر اس شخص سے مخاطب ہیں جو کہ ایمان والا ہے۔ تو اپنے کانوں کو لگا دو، اپنے ذہن کو اس کے اوپر جما دو کہ اللہ آگے کیا کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یا کہ میں حاضر میرے اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو لبیک ہے یہ محض حاجیوں کا ہی ترانہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والے کا ترانہ ہے۔ جب بھی اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اللہ کے رضا کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اسی شوق اور اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب نماز کے لیے بلایا جائے گا تو اسی وقت لبیک کہنے کا حکم ہے کہ نماز کا وقت آ گیا تو اب لبیک کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لبیک کہو، کیوں؟ کہ جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ سبحان اللہ، موت کی جگہ پر کھڑے ہیں، جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، اور بات کیا کہی جا رہی ہے؟ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے یہ چیز۔ یہ کوئی دنیا دار اس بات کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ چیز جو کہ موت کے میدان میں یہ کہا جائے کہ زندگی بخشنے والی ہے، لیکن ایمان والا یہ بات جانتا ہے اصل زندگی کیا ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے اوپر کے حکم کے اوپر قربان کر دی جائے اور ایمان کے اوپر قربان کر دی جائے، اور یہ قربانی مرنا نہیں ہوتا۔ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے کہ یہ قربانی جو کوئی اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ اصل میں زندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت محض اور خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ آدمی اور اس کے دلوں کے درمیان حائل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ انسان کو اللہ رب العالمین منافقت کی روش سے اور منافقت کے طریقے سے بچانے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دو چیزیں انسان کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہے وہ دو چیز؟ ایک یہ کہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک کو جانتا ہے نا۔ دو لٹمس ٹیسٹ ہیں، اور لٹمس ٹیسٹ اس وقت کووڈ-19 کے ٹیسٹ کو تو ہم سب دیکھ رہے ہیں نا۔ میرے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اور ایک ٹیسٹ ہے اپنے ایمان کا بھی۔ اپنے ایمان کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس لیے کہ منافقت آپ کو اور ہم کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ منافق جہنم میں لے جائے جائیں گے۔ اور اگر ہم نفاق کی حالت میں ہیں، یعنی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، تو پھر اللہ کی رحمت سے ہم بہت دور ہو جائیں گے۔ اور صحابہ اس معاملے میں اتنے زیادہ ایمان کے باوجود، یعنی صحابہ کا ایمان حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحابہ ہر وقت اپنے آپ کو اس انداز میں، اس خطرے میں پاتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اور ہم سب آپ دیکھیں کہ ہمارے حال اور ہمارا قال کا کیا معاملہ ہے۔ ہمارا حال اور ہمارا قال یہ بالکل الگ ہے۔
کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو دو چیزوں ہیں، دو لٹمس ٹیسٹ ہے. اور کیا ہے کہ ایک یہ چیز انسان سمجھ لے اور انسان کے ذہن نشیں ہو جائے اور میرے اور آپ کے ہو جائے کہ میرا معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک کو جانتا ہے، اور وہ ایسا رازدار ہے کہ جو انسان کے دل کی نیتیں اور خواہش اور مقصد اور خیالات ساری چیزوں سے باخبر ہے. اور دوسرا معاملہ یہ کہ جانا بہرحال اللہ کے سامنے ہے، اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا. یہ دو عقیدے جتنے زیادہ پختہ ہوں گے اتنا ہی انسان نفاق سے دور رہے گا، ہے نا. کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے ہر حال کو جانتا ہے، میری نیت کو بھی جانتا ہے، اور پھر پیش اللہ ہی کے سامنے ہونا ہے. اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو ہر انڈیویجول اپنے اسی کمزوری کے ساتھ پیش ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر انسان کوئی عذر بنا کر، کوئی لمبی باتیں بنا کر اور کوئی اور چیز پیش کر کے اللہ کو دھوکہ دے لے گا. اعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ یاد یہ بھی رکھو کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے اگر تم نے اس معاملے میں کوتاہی کی کہ تمہاری نیت کچھ اور ہے، تمہارا قال کچھ اور ہے، تمہارا حال کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 26 کے اوپر ہیں. آگے جانے سے پہلے تو آپ اور ہم دیکھ لیں کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں اس میں کتنا زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ اپنے بولنے پہ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم سب کو آنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں ہم بعض اوقات، قرآن نے کہا نا کہ اپنی پاکیزگی کا دم نہ بھرو. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم میں سے کون پاکیزہ ہے. اس لیے ہر وقت انسان کیا کرے، اپنے دل کی طرف توجہ رکھے، اپنے باطن کو دیکھے اور باطن کو سنوارے. اپنا جو اندر ہے نا، اپنا دل، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کی، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو جسم سارا صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر ساری چیزیں، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم سچے ہوں اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ہمارے اندر اخلاص ہو. سب سے زیادہ جو چیز آج کے دور میں ہم کو اور آپ کو اس منافقت کی طرف لے جاتی ہے وہ ریا اور دکھاوا ہے، کہ ہم دکھاوا اور ریا کی وجہ سے وہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مشہور، لوگوں کے سامنے پاکیزہ بنتے ہیں، لیکن تنہائی میں میرا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 26 پر ہیں، سورۃ الانفال. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں. یعنی یہ مکہ کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اصل میں آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. کسوٹی کیا ہے؟ جو کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ وعدہ کیا کہ یہ ہمیں ملے گی، کسی کو ملے گی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا شکر گزار بنے. کسوٹی اور اللہ رب العالمین نے فتنہ جو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، اور دنیا کی وہ تمام چیزیں، وہ میرے اٹریکشنز جو مجھے اٹریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو صحیح اور غلط کے تمیز کو، یعنی جو اس کے فرق کو سمجھا دیتی ہے ہمیں، ہے نا. یہی مفہوم، یہی جو معنی ہے یہ فرقان کا بھی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اگر
اللہ تعالیٰ کا نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت پیدا کر دے گا جس کو ہم بصیرت بھی کہتے ہیں، وہ قوت پیدا کر دے گا جو کہ تمہیں قدم قدم پر تمہیں یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ صحیح رویہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے نا؟ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی ناراضی کس میں ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر دوراہے پر، ہر جو ہے وہ آزمائش پر یہ اندرونی بصیرت انسان کو تھامتی ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے قدم کس طرف اٹھانا چاہیے، کون سی وہ راہ ہے جو اللہ کی طرف جاتی ہے اور کون سی جو وہ راستہ ہے جو شیطان کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ جو کسوٹی ہے نا، یہ آپ اور ہم میں سے ہر کسی کو یہ چیز مل سکتی ہے، یہ بصیرت مل سکتی ہے۔ پیچھے جو چیزیں بتائی گئیں ان چیزوں کو اللہ کی طرف بڑھنے میں ان چیزوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بنا لے۔ تو یہ جو کیپیسٹی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ انسان کو ایک ریکگنائز کرنے کی کیپیبلٹی مل جاتی ہے صحیح اور غلط کے درمیان، اور یہ ملتی ہے انسان کو قرآن کے ساتھ کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن آپ کو یہ بصیرت عطا کرتا ہے اور اللہ کا کلام اور اللہ کی باتیں آپ کو اور ہم کو وہ بصیرت عطا کرتی ہیں کہ جس سے یہ بات انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، اس کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، یہاں پر وہ کون سی چیزیں جس کے پیچھے اس کو مشقت کرنی چاہیے، اور کون سے وہ کام ہیں جو کہ میرے لیے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور کون سے وہ کام ہیں جس سے مجھے روکا گیا ہے۔ اور زندگی میں جب انسان مرتا ہے تو پھر جاتا کہاں ہے؟ دیکھنے کو تو ہم قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن قبر کی زندگی کی ساری تفصیلات کہاں سے پتہ چلتی ہیں آپ کو اور ہم کو؟ قبر والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ کیا یہ جو لوگ مر رہے ہیں کیا یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور اگر دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر سے یہ جو پردے انسان کی آنکھوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب پردہ اٹھ جائے اور وہ چیز دکھائی دینے لگ جائے جو کہ پہلے دکھائی نہیں دے رہی تھی، اگر وہ گڑھا دکھائی دینے لگ جائے جو گڑھا کے پہلے دکھ نہیں رہا تھا، اگر وہ آگ دکھائی دینے لگ جائے جو کہ پہلے دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو پھر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم دنیا کے راستوں کے بارے میں دیکھ کے اپنے خود سے سوال کریں نا، کیا ہم نہیں کوشش کرتے بچنے کی؟ اور اگر لکھے ہوئے ہونے کے باوجود اگر اس گڑھے کے اندر کوئی گر جاتا ہے تو پھر قصور کس کا ہوتا ہے؟ کہ جس نے پڑھا بھی اور جس کو لکھ کے بتا بھی دیا گیا پھر بھی وہ جا کے گر گیا اس گڑھے کے اندر، تو قصور اس گاڑی چلانے والے کا ہوتا ہے جس نے تمام ڈائریکشنز کے باوجود اپنے ہوش ٹھکانے نہ رکھے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے ہوش اس وقت ٹھکانے آ جائیں جب کہ ہوش ٹھکانے ہونے کا فائدہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 30 پر ہیں، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد کرو جب انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئے۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، ورنہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وہ تفصیلی حدیث کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش ہو رہی تھی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے ابن حبان اور مستدرک حاکم میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں، اور جو محبت تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی آپ سے، کہ روتی ہوئی آئیں اور آپ نے تو آپ نے پوچھا کہ پیاری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ ابا جان کیسے نہ روؤں، یہ قریش خانہ کعبہ میں جمع ہیں اور لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا کر یہ طے کر رہے ہیں
کہ ہر قبیلے کے لوگ آپ کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوں اور ایک ساتھ حملہ کر کے قتل کر دیں، تاکہ الزام سب پر آئے اور کوئی خاص قاتل نہ ٹھہرے تو جس کی وجہ سے اس کو پکڑا نہ جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پانی لاؤ، پانی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسجد حرام کی طرف چلے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی غل مچایا کہ لو وہ آ گیا، اٹھو، اسی وقت آ گیا، اٹھو۔ اسی وقت ان کے سر جھک گئے، ٹھوڑیاں سینے سے لگ گئیں، نگاہ اونچی نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی بھر کر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا یہ منہ الٹے ہو جائیں، یہ چہرے برباد ہو جائیں۔ جس شخص پر ان کنکڑیوں میں سے کوئی کنکڑی بھی پڑی وہ بدر والے دن کفر کی حالت میں قتل کیا گیا، وہ بدر والے دن کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ اور اب جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پہ سلایا اور آپ پھر وہاں سے نکل آئے، اور اس طرح آپ جو ہے نا جب آپ وہاں سے نکل آئے تو پھر انہوں نے آپ کا پیچھا کیا۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر تو علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں، لیکن یہاں تک کہ آپ کے پیچھے پیچھے وہ پہاڑ تک پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ان کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جب پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس غار کے پاس سے گزرے، لیکن کیا دیکھا کہ وہاں مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، تو کہنے لگے اگر اس میں جاتے تو یہ جالا کیسے ثابت رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 راتیں اس غار میں گزاری۔ تو اللہ رب العالمین کی چال تمام چالوں سے بڑھ کر ہے، اور لوگ اور ہم اور آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ چال تو خراب اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پلاننگ کی بھی بات کریں تو بعض اوقات ہماری پلاننگ کچھ ہوتی ہے اور ہمارے سامنے کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بیسٹ پلانر ہیں، تو اللہ رب العالمین کی پلاننگ کے اوپر یقین رکھنا اور اللہ کو پہچاننا کہ وہ ایک ذات ہے، اور اس کے اوپر بھروسہ رکھنا کہ وہ ایک ذات ہے جس نے میرے بارے میں مجھ سے بھی بہتر سوچ رکھا ہوگا، ہے نا۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے، یعنی اپنی پلاننگ کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو گویا کہ انسان بعض اوقات جن چیزوں کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے وہی چیزیں اللہ کا تعارف ہوتی ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں یہ بات، جن چیزوں سے انسان کے دل کے اندر بدگمانی آتی ہے وہی چیزیں اللہ کا تعارف ہوتی ہیں۔ بدگمانی اس لیے آتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں کچھ اور اچھا سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہی چیزیں اور وہی مشقت اور وہی تکلیف اور وہی آپ کے پلاننگ کا ٹوٹنا آپ کو ایسے راستے تک لے جاتا ہے اور وہاں تک پہنچا دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک مستقل کلیہ اور قاعدہ بتا دیا ہے کہ بستی کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ جب کبھی کوئی نبی موجود ہوتا ہے کسی بستی میں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور ہم پیچھے سارے پڑھ کے بھی آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بستی سے انبیاء کو نکالا اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ تو ہوتا ہے انبیاء کے موجود ہونے کی صورت میں، لیکن دوسری صورت کیا ہے میرے اور آپ کے بچنے کی؟ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور اب تو کوئی رسول آئیں گے بھی نہیں، تو کسی بھی آفت، مصیبت، عذاب سے بچنے کی دوسری صورت کیا ہے؟ ہم سب جانتے بھی ہیں لیکن جاننا بھی چاہیے۔ دوسری صورت ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر 2 امن میری امت کے لیے اترے ہیں، ایک میری موجودگی، کہ میری موجودگی میں امن ہی امن ہوگا اور عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرے ان کا استغفار، بس جب میں چلا جاؤں گا تو استغفار قیامت تک کے لیے ان میں چھوڑ جاؤں گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے استغفار ہے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تو جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے انہیں بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ مجھے بھی میری جلال اور میری بزرگی کی قسم کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اور مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے عذابوں سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی کیفیت ہمیں اور آپ کو پتہ ہے نا کیا تھی کیفیت؟ کہ آپ ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی سکھایا گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نامہ اعمال میں
کثرت کے ساتھ استغفار کو پائے۔ اور یہ حدیث اور یہ تمام احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ ہمیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ یہ استغفار محض زبانی ہو، بلکہ اصل استغفار یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دیکھے اور پھر اس سے توبہ کرے، اور اس کی جو ہے نا کراہیت اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔